آخرکار عمار کو اس کے کیے کی سزا مل ہی جائے گی، کیونکہ دانیہ بھی اس سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ دانیہ نے تو اس سے بدلہ لینا ہوتا ہے، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب عمار پھر سے صدف کے پاس آئے گا اور اس سے معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن صدف اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گی اور اس سے کہے گی کہ اگر میں ایک دفعہ بلال عبداللہ کے ساتھ ڈیٹ پہ چلی جاؤں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ اس بات پر اب عمار کو کافی زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ چیزیں توڑنا شروع کر دے گا۔ عمار جو کہ اب بالکل اکیلا رہ جائے گا، کیونکہ دانیہ نے اس کے ساتھ دھوکہ ہی کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بھی ایک دن اسے ایسے ہی انکار کیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس سب چیز کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، اسی لیے اس نے صدف اور عمار کی زندگی برباد کر دی۔ لیکن صدف جو کہ اب فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ اس نے ایک دفعہ تو بلال عبداللہ کو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ بلال عبداللہ کو نہیں چھوڑے گی اور اس سے شادی بھی کر لے گی۔ لیکن ہمشہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہمشہ تو خود بلال عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ بار بار صدف کو اس بات کے لیے قائل کرے گی کہ وہ عمار کے پاس واپس چلی جائے، لیکن صدف عمار کے پاس نہیں جائے گی، کیونکہ وہ عمار کو دل سے نکال چکی ہوتی ہے اور بلال عبداللہ کو دل میں جگہ دے چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اب عمار سے ڈیورس ہی لے گی۔ اب عمار کے پاس نہ تو صدف ہوگی اور نہ ہی دانیہ، بالکل اکیلا ہی رہ جائے گا وہ۔